جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جن بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں وسیع شاہ اور ڈاکٹر سغرا صدف. آج ہمارا موضوع چونکہ شعر و سخن ہے, علم و فضل ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم مختلف موضوعات کو ٹچ کرتے ہیں. اسی حوالے سے لٹریچر, پوئٹری, پروز انہیں ڈسکس کریں گے. آغاز کرتے ہیں شاہ جی آپ سے. مجھے یہ بتائیے کہ شاعر جو کسی دور میں استعارہ سمجھا جاتا تھا تبدیلی کا, معاشرتی رویوں کا, کہ اس کے شعر و سخن میں ایک ایک چیز کی جھلک نظر آتی تھی, وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے. اب تو میٹر آف دا فیکٹ قسم کی شاعری نظر آتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات کسی حد تک درست ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے, میں نے اس پہ لکھا بھی تھا باقاعدہ, کہ فیض صاحب تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر ہے ہمارا وہ پرو عوام ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شعراء کی ایک طویل فہرست ہے جو نوکریوں کے, القابات کے اور تمغات کے چکر میں پڑ گئی ہے. ایک تو یہ وجہ اس کی ہے. دوسرے, شاعر جو ہے وہ پالیٹکس میں جب تک وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہوگا تب تک سوسائٹی کے جو مختلف اینگلز ہیں, سوسائٹی کے جو مختلف گریوینسز ہیں, اس کی نمائندگی اس طرح سے نہیں کر سکے گا. آپ نرودا کو دیکھ لیں, آپ بریخت کو دیکھ لیں, آپ سارتر کو دیکھ لیں, شاعر ہوں یا دانشور ہوں, لیکن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونا نہ صرف لوگوں کے مسائل کے بارے میں سوچنا, بات کرنا, بلکہ ان کو ایک خوشحال اور پرامن زندگی دینے کے لیے تکلیف اٹھانا, جیلوں جانا, اور یہ جو ہے جب تک یہ چیزیں نہیں کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کمی ضرور آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایسا نہیں, ابھی بھی جو ہمارے شاعر ہے وہ سیاسیات پر اور سماجیات پر لکھ رہا ہے. شاعری جو ہے وہ ایک ایسی خوشبو کی طرح ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے معاشرے میں پھیلتی ہے. بلو گانے کی طرح نہیں ہوتی کہ آپ رات کو گانا گائیں اور صبح آپ اوور نائٹ سٹار بن جائیں, پاپولر ہو جائیں. تو یہ بھی فرق ہے. دوسرے یہ ہے کہ شاید اس لیول کا کرافٹس مین بھی نہیں آ رہا ہے, یا موجود نہیں ہے, یا اگر ہے تو ابھی منظر عام پہ نہیں آیا جس لیول کے اقبال تھے یا فیض صاحب تھے یا میر اور غالب تھے. لیکن سماجی ایشوز پہ شاعر لکھ رہا ہے, اس لیے کہ شاعر سماجی جو ایشوز کی تالاب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی مچھلی ہے جو سماجی ایشوز کے تالاب میں ہی زندہ رہتی ہے, اس سے باہر نکلتی ہے تو یہ دم توڑ جاتی ہے. اور تھوڑا سا میرے خیال میں ہمارے میڈیا کو اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جس طرح سے میگزینز پڑھے جاتے تھے, کتابیں چھپتی تھی, وہ ساری ریپلیسمنٹ ہو گئی ہے نیٹ کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے. اور ٹیلی ویژن نے وہ ڈیو رائٹ جو ہے, جو یعنی کہ تمام سماجی شعبوں کو اور زندگی کے مختلف شعبوں کو جو حصہ دینا چاہیے تھا, اس میں سے جتنا حصہ ادب کو دینا چاہیے تھا وہ ہمارے ٹیلی ویژن نے نہیں دیا ہے باوجود. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ غزل کو شاعری کی آبرو کہا جاتا ہے. جی, یہ جدید شعراء کرام, یہ میں شاہ جی سے بھی پوچھوں گا, یہ اس آبرو کی مٹی پلیت نہیں کرتے نظر آ رہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایسا تو نہیں ہے. کچھ لوگ, اب دیکھیں نا, 100 بندہ لکھ رہا ہے, 100 بندوں میں آپ کو 10-12 لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں. اب ہر بندہ اچھا کھلاڑی نہیں ہوتا, لیکن ہر بندہ کھیلتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں قدرتی وہ صلاحیت کم ہے, لیکن وہ بہرحال پھر بھی اپنا اظہار کر رہے ہیں, جو ان کے اندر ہے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن بہت اچھے لوگ بھی ہیں لکھنے والے. میں آپ سے ناراض ہوں آفتاب بھائی. جی میں بالکل میں جا رہا ہوں, کوئی آپ سے بات ہی نہیں کروں. میڈم آپ کے پاس 4 منہ والا پیچکس ہے؟ آپ سے بات نہیں کر, اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں, کرسی ٹھیک کر لوں, ہل رہی ہے یہ دیکھیں. بڑی مہربانی آپ کی. میں ظاہر ہے آپ کی باری پر آنا تھا نا, میں نے آپ کی پہلے وائبریشن لگے ہو تو تسی اتنے بات ہے ساروں بھی دانشور نے, کوئی برف لا کے نہیں بیٹھے ہو. نہیں, دانشور ہیں, اور یہ بے ادبی جو ہے وہ میں نے آمدن کی ہے, سہمن نہیں کی. یہ ایسی مجھ سے سرزد نہیں ہوگی, میں نے سوچ سمجھ کے. یہ دونوں اصلی شعراء کرام ہیں, وہ ڈمی ہیں, ان کی باری بعد میں ہی آنی تھی. اچھا یہ بتائیے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی ہے جی, بڑی زبردست بات. میں یہاں آ رہا تھا
दरमियान में चाय ना पिए हो जाए। जिस रक्शे पे मैं वसी भाई गुजारिश है गौर से सुनिएगा। वसी भाई नहीं, वसी बेटा कहें। जो हुक्म अम्मी जी। जिस रक्शे पे मैं अभी आया, मुझसे रक्शे वाला पूछता है कहाँ जाना है। मैंने कहा खबरनाक के स्टूडियो। उसने कहा बैठे। स्टूडियो आया, मैंने उसे कहा बस यहीं रोक दो। ये ब्रेक तो आड़ी थी कि रक्शे थी? वाकया आगे है। उसने रक्षा रोका, मैंने कहा यहीं ठहरो। बस मैं अंदर आ गया। अब याद आया मैंने तुझसे पैसे ही नहीं दिए। वाकया क्या है? यही था। सारे वाकये मैंने वाकये से पहले अर्ज की थी, जरा बारीक बात है। अच्छा, आपने पिछले दिनों ये फरमाया अपने एक इंटरव्यू में, बड़ा तगड़ा इंटरव्यू दिया इन्होंने। कहते हैं कि डाइजेस्टों में लिखने वाले ड्रामा निगार बन गए। क्या मतलब था आपका? डाइजेस्ट लिखना एक अलग बात है, ड्रामा लिखना एक अलग बात है। तो इतनी देर लगाना ये अलग बात है। ड्रामे वो थे ख़वातीनो हजरात। वसी भाई जिंदा है ना? जब बुजुर्ग बात कर रहे हो तो जी जी करते हैं। जी जी मेहरबानी। आपके लिए बुजुर्ग नहीं, इनके लिए। तो ड्रामा अलग चीज है। हमारे दौर में मुझे याद है एक ड्रामा था। सिचुएशन ये थी कि ज़िया मोहिउद्दीन यूं करके खड़े, उनके सर पे सेब है। सर पे सेब, वो जो नहीं खाते हो सेब। ये सेब। कौन खाता है इस तरह? कमाल करते हैं। मैं जवानी में खाता था। ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। सामने, उनके सामने दुर्दाना दुर्दाना। दुर्दाना। तो देखा ना, मैं कह दूं। ਉਹੀ ਕਾਸਟ, ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ। वो क्या कहते हैं उसे? ਕਾਜ਼ੀ ਮਾजिद। सर पे नेजा। क्लैशनकोफ। ये कौन सी क्लशनकोफ है जो यूं करके चलती है? वो अभी उसको लोड कर रहे हैं। आप मेरा यूं गला मजीद खराब करेंगे आप। नहीं, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ और- ਫੈਸ਼ਨ ਕੋ ਵੇਂਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। क्या लाजवाब सिचुएशन। आप मुख्तसर करें जल्दी से। मैं बता रहा हूँ। ऑडियंस बैठी थी। वसी शाह साहब बोर हो रहे हैं। क्या इधर उठ के नाचना शुरू कर दूं? इस उम्र में घुंघरू बांध के नाचता अच्छा लगे। बस वसी कैसा था? फिर फायर तो करे खुदा के वास्ते। हो गया। सुना आपने अपने साहबजादे को 4 साल की उम्र में ख़वातीन हज़रात इन्होंने अपने साहबजादे बिलाल को तबला प्रेजेंट किया था। जी, एक रोज बिलाल स्कूल जा रहा था तो मुझे कहने लगा पापा आज लंच बॉक्स में सैंडविच न रखिएगा, करेले गोश्त रख दीजिए। मैं समझ गया क्या समझ गए? बारीक स्टूडेंट है। क्या मतलब? अप्रोच द्रावड़ी थी। तो मैंने बिलाल को तबला गिफ्ट किया। कितना लाजवाब सिंगर है वो। अगर मैं उस रोज तबला गिफ्ट ना करता तो बिलाल आज मोटर मैकेनिक होता। एक रोज काजी वाजिद ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। मेरे घर पे। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। वाकया आप सुनिए, ये तो गुस्ताख ਕਾਜ਼ੀ लोग। ਵਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। दोपहर 2-3 बजे के करीब का वक्त था। मैं नाश्ता कर रहा था। दोपहर 2-3 बजे आप नाश्ता कर रहे जी, मैं सो के 2-3 बजे उठता हूँ। अचानक मेरे घर पे छापा पड़ गया। ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੜੇ ਗਏ। अचानक मेरे घर पर घंटी बजी। आगे से यूं करते हैं लाश नहीं बची। पता लगे किसी जीरो इंसान से बात। जी जी। 3 बजे घंटी बजी। खिड़की से देखा तो काजी वाजिद दरख्त के जरिए चढ़ता आ रहा था, चिल्लाए जा रहा था।
ایمرجنسی ایمرجنسی. ہم گھبرا گئے. اللہ خیر. میں نے کہا کون سی ایمرجنسی؟ کہتا ہے اچھا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جینز کے ساتھ کرتا پہننا آپ نے انٹروڈیوس کروایا. جی بالکل. اور کیا کیا رجحان، کیا کیا ٹرینڈ سیٹ کیا؟ خالی جینز کے ساتھ کرتا ہی نہیں، جرابیں، بنین دکھائی نہیں دیتے الگ بات ہے، اور ایک دو آئٹم مزید بھی تھے، ان کا نام. اچھا آپ بڑے کمزور ہوئے ہیں آج کل، کوئی خصوصی وجہ؟ نہیں، ڈیلی مچھلی کھاتا ہوں. مچھلی کیوں کھاتے ہیں ڈیلی؟ مچھلی کیوں کھائی جاتی ہے ڈیلی؟ ذرا سوچئے. آپ بھی منایا کرتے تھے ویلنٹائنس ڈے؟ جی. کیسے؟ ہر ویلنٹائنس ڈے کے اوپر میں اور میرے چند دوست احباب، قاضی واجد، راحت کاظمی، دردانہ بٹ، ہم سارے مل کر ایک بڑا سا کیک ایجاد کیا کرتے؟ لایا کرتے تھے. کہاں سے؟ چوری کر کے. بھائی خرید کے لاتے تھے. اس کے اوپر پیسے کون دیتا تھا؟ چوری کرتے تھے. کس کے؟ قاضی واجد کے. ہر ضرورت لیے وہی بندہ رکھے ہے نا. یہ سارے صدمے قاضی واجد صاحب، یہ سب مل کر بشمول قاضی واجد، جی. قاضی واجد ہی کی چوری کی. اور قاضی واجد خود اپنا ہاتھ پڑوس میں سیدھا کرتا تھا. حضرات we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ویلنٹائنس ڈے مناتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی چیز ایسی جس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، اگر اس کو ہم منا لیتے ہیں، ہم کسی کو پھول پیش کر دیتے ہیں یا کسی کو وش کر دیتے ہیں. غیر لڑکی غیر لڑکے کو وش کر دے، پھول پیش کر دے، غیر لڑکا غیر لڑکی کو چاکلیٹ جا کے پیش کر دے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ غیر لڑکا غیر لڑکی کو کر سکتا ہے. کوئی دوستی جس میں کوئی ریلیشن شپ ہوگا، کسی میں دوستی ہوگی، کلاس فیل ہوگا یا اکٹھے کام کر رہے ہوں گے. اچھا جی وسیع شاہ صاحب، ویلنٹائنس ڈے کے پرسپیکٹو میں جواب دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی ویلیوز ہیں اور یہ ویری کرتی ہیں سوسائٹیز کی، اور ان ویلیوز کا، ہر سوسائٹی کی ویلیوز کا اس میں رہنے والے لوگوں کو احترام کرنا چاہیے. اور دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یقیناً اس سے بھی آپ پیچھے نہیں رہ سکتے، لیکن اگر وہ آپ کی سوسائٹی کی ویلیوز سے متصادم ہو تو ان سے متصادم ہونے کے بجائے ان کو وقت دینا چاہیے اور اپنی ویلیوز کے مطابق اس میں ایڈجسٹ کر لینا چاہیے. اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک میاں اور بیوی اگر اس ویلنٹائنس ڈے کو مناتے ہیں اور اکٹھے کہیں نکلتے ہیں، ڈنر پہ جاتے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی فی زمانہ اچانک آل آف اے سڈن میڈیا کی پروموشن کی وجہ سے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ دو لڑکی اور لڑکا بغیر کسی تعلق کے، بغیر کسی سماجی بندھن کا جو تعلق ہے اس کے باوجود محض دوستی جو ہے وہ کافی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اپنی نارمز کا، اپنی ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اتنی پابندیاں بھی نہیں لگا دینی چاہیے کسی بھی جنریشن کے اوپر کہ وہ ان پابندیوں کو توڑ کے اور پھر اپنا رستہ جو ہے وہ خود نکالے. یہاں ایک گزارش میں بھی کرنا. جی سر، جی پلیز. میرا خیال ہے اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ کلچر بھی خراب نہ ہو. ہاں جی. اور گیم بھی آپ ڈال دیں جو ڈالنا ہے. گیم بھی ڈال. یہ کیا لیچرس قسم کے آپ فکرے بول رہے ہیں؟ یہ سمجھدار لوگوں کے لیے، آپ کے لیے. یعنی کلچر بھی مجروح نہ ہو جی، اور آپ اپنے مشاغل بھی جاری رکھیں. نہیں، گیم پا دیں. جی بھائی، ویلنٹائنس ڈے کی یہ جو ہے نا بغیر تعلق کے یا بغیر کسی رشتے کے، بغیر بندھن کے، اس میں جو ایک برہنگی پائی جاتی ہے وہی اصل میں فساد کی جڑ ہے. ادروائز یہ جو لڑکا اور لڑکی کا، بچے بچیوں کا تعلق ہے، یہ دل میں نیچرل ہے اور پھوٹتا ہے. آپ چکوں کے پیچھے سے دیکھتے تھے، آپ خطوط لکھتے تھے، آپ اظہار کرتے تھے، ماں کو راضی کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک ریلیشن شپ ڈیولپ. میں نہیں دیکھتا. آپ سے مراد کیا ہے؟ آپ سے مراد جنرل پبلک. ہماری اچھا، میرا گلا جس دن سے خراب ہے سب لبرٹی لے رہے ہیں، میرے مہمان بھی اور کمیڈین. اچھا، علامت نگاری کے حوالے سے شارٹ سٹوری نے بہت ترقی کی ہے، پوری دنیا میں مقبول عام ہوا ہے. یہ سمبلزم جو ہے علامت نگاری، اس طرح کے تجربے، اس طرح کی ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی ماڈیفیکیشن سے ہماری شاعری کیوں اس قدر آ رہی ہے؟
نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ہماری شاعری میں اس کا ہے، علامت نگاری کا استعمال ہوتی ہے. بہت کم ہے. وہ ایک روایتی انداز ہے، گھسا پٹا سے چند ماں سوائے 2-4 ناموں کے کوئی آپ کو روایت سے ہٹ. ہمارے اپنے افسانے نے بہت ترقی کی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اردو افسانہ اور جگہ پہ اردو شاعری الگ کھڑی ہے. دیکھیے بریخت کہتا ہے کہ جب جبر کا امریت کا دور آتا ہے تو اس کے آگے فوری نعرہ لگا کے اور اپنے آپ کو ختم کرنے کے بجائے علامت کا سہارا لینا چاہیے آپ کو، اور علامت کے ذریعے آپ بات کریں. ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم 25-26 سال امریت میں رہے، لیکن خوش قسمتی رہی کہ اتنی پابندیاں جو دنیا میں کے ملکوں میں ہوتی ہیں وہ ہمارے ادیبوں کو پھر بھی نہیں فیس کرنی پڑی. جس دور میں ہم نے فیس کی ہے زیادہ دور میں، اس دور میں بہت علامتی چیزیں لکھی گئیں اور بہت علامتی افسانہ بھی لکھا گیا. آج بھی فیس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں یہاں پہ، خبرناک بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم وہ بات جو براہ راست کرنی ہے، ہمیں ڈرامہ کرنا پڑتا ہے بڑی دفعہ. جو بات ہم براہ راست کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو گھما پھرا کے کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے سر کہ آج کل آپ نے دیکھا ہو تو ادبی محفلیں نہیں ہوتی. ہاں جی. ہمارے دور میں پاک ٹی ہاؤس کراچی میں کہاں ہے؟ ابے عقل کے اندھے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابے عقل کے اندھے. میں کبھی لاہور میں کرنے والی. اس وقت میں بات کر رہا ہوں، مجھے بات کر لینے دو. اچھا، آپ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں رہ رہے ہیں. ہاں جی، میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن میرا فکرہ یہ تھا ابے و عقل کے اندھے. میں کبھی لاہور میں بھی رہا کرتا تھا. پاک ٹی ہاؤس جیسی محفلیں جی جب یہاں لاہور میں لگتی تھی، ہم کراچی میں بھی ایسی محفلیں لگایا کرتے، کیونکہ میں لاہور میں کبھی رہا نہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے میں لاہور رہتا تھا. ہال آدمی منیر نیازی واہ واہ واہ. کبھی نہیں دیکھے میں نے زندگی. اور کرو واہ واہ واہ. یہ بتائیے آپ دونوں احباب کہ شعر و سخن کا کوئی فیوچر ہے؟ کوئی آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح ٹرینڈ کم ہو رہا ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، شعر گوئی ہی کم ہو رہی ہے، شعر بینی کم ہو رہی ہے، لوگ پڑھتے کم ہیں، لوگ سنتے کم ہیں، اور سخن فہمی کا فقدان ہو رہا ہے. دیکھیے یہ جو خطہ ہے یہ سچل سرمست، رحمان بابا، بلے شاہ، وارث شاہ کا خطہ ہے، اور لوگوں کی بلڈ سٹریم میں یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کم ضرور ہوا ہے، ایک ایسا پیج ضرور آیا ہے جس میں اس کی مقبولیت اور وہ کم ہوئی ہے، لیکن آپ وہ باتیں، چونکہ شعر جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ نثر میں جو آپ بات کر سکتے ہیں وہ شعر میں کر سکتے ہیں. شعر ایسے ایسے اینگل تراشتا ہے انسانی سوچ کے، ایسے ایسے رخ دکھاتا ہے جو شاید آپ کو شاید نثر میں بھی نہیں مل سکتی. اور جو کونوٹیشنز شعر کی عام آدمی جس طرح سے لیتا ہے وہ نثر میں بھی وہ سہولت بہرحال نثر خالی نثر میں نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ضرور ہوا ہے، لیکن یہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ اس کو دوبارہ حاصل کرے. جی بالکل، میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت روشن ہے مستقبل. اب دیکھیں جب کمپیوٹر آیا تھا اور ہر چیز انٹرنیٹ پہ موجود تھی تو کتابیں چھپنی کم نہیں ہوئی، کتابیں اسی طرح پبلش ہو رہی ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے کہ اچھا، یہ ویسے میرے لیے خبر ہے کہ لوگ اسی طرح پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح کم نہیں ہوئی. بہرحال پہلے بھی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کم پڑھتے تھے تو وہ بات درست ہے، لیکن یہ کہ اس سے فرق نہیں پڑا کہ اب انٹرنیٹ پہ ایک کتاب آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ جو کتاب کو خرید کر پڑھنے کا حسن ہے، جو آپ ایک تخیل کی دنیا میں کھو جاتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہوئے آپ نہیں ہو سکتا. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ ہم تو شاعری جب تک کتاب کا ستیہ ناش نہ کر دیں، اس کے اوپر حاشیے نہ لگائیں، اس کے اوپر جگہ جگہ لکھے نہ، اس کے اوپر سالن اور موبائل کے نشانات جب تک نہ پڑے، تب تک مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھی پرانی موٹر ہوا کرتی تھی، ورک شاپ جاتے میں کوئی ناول ساتھ لے جایا کرتا تھا، تو مجھے ان صفحات سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ گاڑی کتنی دفعہ ورک شاپ. ہاں جی، وہ مستری بھی ہوں شاعر ہو گیا. دنوں ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خدین حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان، اور اس حوالے سے جی جناب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کیا لفظ دھاندلی صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں دھاندلی کی کریکشن کروا چکا ہوں، 1 سے زائد مرتبہ کروا چکا ہوں. دھاندلی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ غلط العام ہے، یہ لفظ ہے دھاندل. پہلے ہو گیا پانی تو سینے سے سنیا. تو فرنگ آصفیہ کے مطابق اللہ کرے نو آگے لگ جائے اس فرنگ آصفیہ نو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی عمدہ سیگمنٹ تھا اور ہے، اس لیے کہ ہم سب بھی سب کچھ نہیں جانتے، کوئی بھی سب کچھ نہیں جانتا، اور بہت ساری چیزیں ہم غلط بولتے ہیں، ہم ادیب بھی بہت ساری چیزیں غلط بولتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ، قومی سطح پہ آخری سانس تک ہمیں
اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے لہجے اور زبان کو درست کرنے کی کوشش جو ہے اس کو جاری رکھنی چاہیے. اگر سب لوگ چیزیں غلط بولتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو غلط العام کہہ کے ہمیشہ کے لیے وہ کر دیا جائے، اس سے شکست کھا لی جائے. اس کو درست کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. یا کم از کم اس حد تک جب ہم ایٹیمالوجی کی طرف جاتے ہیں نا، تب تو کم از کم آپ تاریخ کا طالب علم ہوں، اور کچھ نہیں تو الفاظ کی تاریخ کہ یہ لفظ تھا، یہ پھیلتے پھیلتے یہاں تک آ چکا ہے. ارتقائی عمل نے اس کا حشر یہ کیا ہے. اسی حوالے سے آج پہلا لفظ خواتین حضرات ہم ڈسکس کریں گے، ظرافت. ظرافت تے کوئی شک نہیں ہے، تو بالکل ٹھیک ہوئے. ظرافت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظرافت جی میں مزاح، شرارت، چھیڑ چھاڑ. جی جی ایسا نہیں ہے. ہیلو اٹھو یار چلیے تو کاغری کا بنا. اچھا جی یہ اصل کی ہے؟ ظرافت کا مطلب کوئی مکینک ہوندا ہے. اس کا مطلب ہے دانش مندی، ذہانت. ہاں اور یہ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے ہیومر کے ساتھ. انگریز اس کے لیے وٹ اور وزڈم استعمال کرتے ہیں کہ وٹ جو ہے وہ وزڈم کے بغیر نہیں آتی. باقی مزاح جو ہے اور ظرافت اس کا وزڈم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اس کو مزاح کے لیے استعمال کرتے ہیں. ظرافت ذہانت کا دوسرا نام ہے. اس میں اگر آپ اجازت دیں. جی غالب نے جس بالکل ایگزیکٹلی جو آپ نے وٹ میں اور غالب بہت وٹی تھا. جی ہاں، اور جو اس کا صحیح استعمال ہے نا، صحیح ترین استعمال ہے وہ ہے کہ میں نے کہا کہ بزم ناز چاہیے غیر سے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں. تو جو آپ بات کر رہے ہیں وٹ والی اور ذہانت والی، وہ کلے نہیں سی مانو تو شاہ جی نال رل گئے. اچھا انہوں نے دوست بھی یہو جہے لب جاندے جڑے دو گھنٹے دماغ کھپا سکن گئے. غالب نے جب میں نکلا تو مجھے اس نے آواز تھی، میرا دھیان نہیں پڑا تھا، میں نے سوچا کسی اور نے آواز تھی. پہلا جو لفظ اس نے لکھا نا کہ تو جا رہا ہے میں پیچھے ہوں، تو آئے گا کب میں بیٹھا ہوں، تو اس نے بڑا وہ وٹی تھا، بہت زیادہ. وہ ایتھے گلاں وچ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، باہر جا کے ٹائر تو سب سے تو پہننی ہوتی. ہاں تو کہاں ہوتے ہو؟ ساگر صدیقی کو پڑھا ہے؟ تو پکا چلا، گرمی پہن رہی ہے، اے سی لا. ٹھنڈا شربت منگاؤ، پیو آرام نال. پھر پوچھو بھی ساگر صدیقی کو پڑھے. حکیم صاحب آپ خام خواہ مذاق کریٹ کر رہے ہیں. آپ نے ساگر صدیقی کی بڑی خدمت کر رکھی ہے. ہاں جی ہاں جی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں ساگر صدیقی صاحب نے تو پرچہ بھی کرایا ہے. جو انہوں نے سگڑ چک لے. نہیں، انہوں نے شیر چک کے اگے بھیج دیا. نہیں جنہوں نے غزلاں چکیاں سن انہوں نے پرچہ نہیں کرایا. جی 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 وہ ایسے غزل گو مشہور ہو چکے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا جناب، پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے ہفتے 2-3 الفاظ ایسے ضرور بتا دیں کہ جن کے آخر میں الف آنا چاہیے تھا، لیکن غیر ضروری طور پر صرف عربی کی تقلید کرتے ہوئے ہم ہے لگا دیتے ہیں. جیسے تانا ہے. پھر لفظ ہے کلیجہ. یہ لفظ ہے کوئی ٹھیک ہوئے گا. لاؤں سی بجموں تو کلیجہ ہی سنتے آ رہے، دعا کرو کلیجہ ہی رہے. انہوں کا نام پاوے پگانا رکھا ہوئے. کلیجہ ہی ہے، لیکن ہے کے ساتھ نہیں ہے، الف کے ساتھ ہے. یعنی کہ رولا ہے بچ. ہاں. اور پھر ایک لفظ ہے ٹیکا. کسی کو ٹیکا لگانا یا ماتھے کا ٹیکا، کلنک کا ٹیکا، یہ بھی الف سے لکھا کریں، یہی درست ہے. سلیم صاحب تسی کبھی ٹیکا لوایا ہے؟ بڑے نہیں تو ٹیکا تانوں ویکھ کے شرمندہ نہیں ہوا؟ سلیم لگتا جانگلی منڈا ویون چلا، بڑے ڈریس پایا بھی اج. اج اپنا بھی دیکھ ہلاکو کھانا ساڑا ہی لگتا. اچھا جی، ایک لفظ ہے توفیلی. اس کی وجہ تسمیہ بھی بہت دلچسپ ہے. توفیلی یہ کیا ہے؟ ہاں توفیلی نہیں کہتے، یعنی کسی کے سہارے، جو کسی کے سہارے زندہ رہتا ہے، یعنی کسی کے طفیل، اس سے کہتے ہیں نا کہ یہ توفیلی ہے. توفیل دراصل کوفے کا ایک شاعر تھا. یہ نا ہی نہیں شاعر والا. کوفہ تو پتہ نا، اس کا ایک شاعر تھا توفیل. توفیل سپیکر والا، کوفے میں سپیکر لگاتا تھا. کوئی شاعر تھے کہ پکی ہوئی دوانے والا ہو سکتا. اچھا دیکھو پہنو یہ نہیں پتا بھی کوفے چ بھی ایک شاعر سی اتنے بیٹا نو دو سکتے شاعر بھی پتا. یہ کوفے کا ایک شاعر تھا جس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ ہر شادی بیاہ پر
بغیر بلائے پہنچ جاتا, کھانا وانا کھاتا, اور کئی سال یہ اسی کھانے پر پلتا رہا. اسی وجہ سے اسے طفیلی, یہ جو سہارے پر رہنے والے کو آپ طفیلی کہتے ہیں, یہ طفیل کوفے کا شاعر جو تھا اس سے نکلا ہے. طفیل شاعر نہیں سی, شوقین دا دادا سی. یہ بھی اجے تک روٹیاں کھانا بیاج بڑھ کے. اور یہ طفیل ہوتا ہے, طفیل نہیں ہوتا. سر انہوں ہن طفیل کہنا ہے, طفیلی, طفولو, طفیلا. ہر برات چ روٹی کھانا جدو پڑھیا جاتا سی ادو شعر سناوندا سی. سامنے دو اچھے شاعر بیٹھے ہیں تمہارے. یہ بھی انجی بیاواں چ روٹی کھاندے ایویں نہیں پینٹ کوٹ پا کے آئے کرو. یہ بھی سر اپنے کام دے طفیل ہی نے. اور ایک شاعر پیچھے بھی بیٹھا ہے, بیٹھ بیٹھ کے شاعری سوج گئی. سادہ دوروں کی بات ہے, کیا سادہ ادوار کی بات ہے. ہم لوگ بھی اکثر شادیوں پہ کھانا کھانے چلے جایا کرتے. بن بلائے جاتے تھے؟ نہیں, چھپ کے رات پہ کھانا کھانا یاد ہے. ایک شادی پہ بڑی عمدہ 3 ڈشز بنی ہوئی تھی. بات بے پناہ لافٹر کی ہے, بے پناہ ہنسنے والی. جی, آپ نہ سنیے گا, کیوں؟ آپ کو کھانسی آ جائے گی. میں کھانا آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ آج کے شو کی سب سے زیادہ بور اور طویل بات ہو. آپ سنیے تو. جی. کھانا لگا بریانی کی ڈش. اچھا, قاضی واجد کہتا ہے مجھے مگر تھا لیگ پیس قاضی واجد کی کمزوری تھی. جا محی الدین اور قاضی واجد دونوں میرا خیال ہے بلی پی گئی. ایک لیگ پیس دو میں ہی پی گئے میرا خیال. آپ کو حیرت ہوگی سن کے, دونوں نے بوٹی آدھی آدھی کر کے کھائی. ہسن والی گل ہے. آدھی قاضی واجد اور آدھی جا محی الدین. بوٹی کھا ہسن والی گل وہ کون ہے بھائی جی بندہ. ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. اگر آپ نے یہ کہا نا کہ اتنی بات ہے بس, تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. بات آگے ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ یہ آدھی آدھی بوٹی کھا رہے تھے. ہاں جی, وہ تو ہو گیا. اچانک ایک ہیوی بائک دیوار ٹاپ کے اندر آ گیا. دیوار ٹاپ کے؟ دیوار ٹاپ. اب آپ اس طرح کامیڈی کریٹ کریں گے. ہیلمٹ اتارا تو چلا کون رہا تھا؟ دردانہ بٹ. دردانہ بٹ ہیوی بائک چلاتے ہوئے. جی, دردانہ بٹ ہیوی بائک پہ ہی آ سکتی ہیں, عام بائک پہ نہیں. اچھا, پھر شروع سے ایسی. پھر بائک پہ اندر آئی. ہاسے والی ہوں گل آئی. فیروز سبز باری کا تو آپ نے نام سنا ہو. سنا جنی دفعہ بھی سنا. یہ میرا ہمسایہ تھا. اس نے کہا اگر مجھے ہنسی نہ آئی نا, آپ آج تماشا دیکھیے گا, جتنا مرضی ہنس لے, یہ بھونڈی ہنسی جتنی مرضی ہنس لے. واقعہ تو سنیے. شادی کا ماحول. دردانہ بٹ اندر آئی. دردانہ بٹ اندر آئی, ہاتھ میں سیب لیے ہوئے. کہتی ہیں مجھے نہیں لائے صاحب. ایسے ہنسنا سی, سارے نے مرنا سی. تم لیتے ایک بریک ہمارے ساتھ تھی. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ اسپین کے بادشاہ کا داماد بدعنوانی کے الزام میں گرفتار ہو گیا. اپنی رہائی کے لیے زر ضمانت بھی نہ دے سکا. سر ہویا کی سی, اس بیچارے نے کی کیتا سی؟ اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک رفاہی ادارہ تھا جس کا یہ سربراہ تھا, اس میں بہت زیادہ ایمبیزلمنٹ ہوئی, غبن ہوا, ملینز آف یوروز انوالوڈ ہیں, اس لیے موصوف دھر لیے گئے. اب بیچارے کے پاس ضمانت کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. ابھی پیسے نہیں, کیا ہو گیا آفتا صاحب؟ اللہ خیر کرے, اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے سسر جی کو احمد بھی سپین دا بادشاہ ہے, وہ کہڑا سپین دا گولا ہے. ضمانت اینج دستی ہونی جی. اچھا, یعنی اس وقت تم
शाह स्पेन का दामाद हो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਦਿਓ। तो है किधर तुम्हारे अब्बू जी? ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੇ ਚੰਨ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਕੁਤਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਲੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੜਾ ਲਓ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਫ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੁੱਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਵੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਚਿਰਾਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। बेटे तू मेरा दामाद दे, तेनू की लोड़ है कब्ज़ करनी बच्चे? इधर नहीं सब देखो, मुझे बताओ। हाँ जी क्यों दिया था रिश्ता? यार ये कौन भाई है? वैसे भी फीलिंग लेस आदमी, ना कभी जिंदगी फेल होया किसी क्लास चो, ना तो इसको फ्लॉप होया कभी, ना इनू कभी नाश्ता लेट मिले है। इनू बचपन से प्यो ने गड्डी लैती फिर इन्हें दुख वेखिया कोई नहीं। बहुत डाटा पाई है आफ्ताब साहब, यकीन कर। चंगा भला बादशाह थी, उन्होंने माशकी जिहा बना क्लास लाना बना। हाँ तू तू भाड़ा है, तेरे इलाके का ढंग लग रहा है। जरा जोर ना बोलते तो बादशाह ने उठ के तपड़ी फेरन ला पड़ा। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जिस तरह का ये आदमी है, औबाश साहब का ये दामाद है, जी क्या देखकर आपने इसके साथ रिश्ता गांटा? ये मेरे को नहीं जनाब, मेरी कुड़ी को पूछो। आप अभी अपनी कुड़ी से पूछने की बात कर रहे थे। हाँ जी मैं पूछ लूं? आखिर मैं बादशाह से मार तो मेरे को मारने नहीं दिया। तू मेरे नाल ही बात हो गए, सच्चा ना हो, मैं तो सिपाही हूं, मेरी ड्यूटी लगी तेरे थे। सिपाही ने थाने बिल्ली चौक के ले गई। सिपाही ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂਦੇ ਨਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा भाई ये बताओ, तुमने पहले आप मजा ले लो ना, बाद बस दुआ करो, ये गल कर लवे, बस दुआ करो बस। मैं गुजारिश यही कर रहा था। नहीं तुम हुक्म करो, बस बोले जल्दी करो। जी वो कहा को 3 लाख की चीज लानी में 12 नहीं खाते। 30 रुपए लगा अच्छा सानू, जल्दी पैसे दे के जल्दी चला जाता। जिन्नी देर तुम लान डे ना, मैंने उन्होंने फाए ला मेहरबानी, यकीन करो, बोलो, हिम्मत करो। मेरा सवाल नहीं दस दो। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे जी। फसाई कैसे थी? हेलो आलीजा जी जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। सारा कुछ पाया जनाब, अर्ज करो। वो तो फंस गया है। हाँ जी गंजी गोइंग जेल एंड पीसिंग चक्की, तो जगह तो खाली है। हाँ जी माहौल भी है, हाँ वैकेंसी भी है। आपका वो तो बदउनवान था ना, अपने अंजाम को पहुंचा। जी मैं तो शरीफ आदमी, चलो लगभग 50 बरस गुजर गए, कोई बदउनवानी नहीं की। अगर आपको एतराज ना हो जी तो मैं आपको अबूजी कह लूं। जी। खबर है कि लंदन में एक तोते ने घर में आग लग जाने पर सोए हुए मालिक को शोर मचाकर जगा दिया, मगर खुद आग की लपेट में आकर मर गया। तोता ते हकीम साहब दसी जी आया है। ओहो हकीम घर आंदा सी, तोता रोला पांदा, चोर आ गया चोर। हकीम जो आंदा सी रोला पांदा सी, होर को आया सी रोला नहीं पांदा। इस पे वसी शाह ने क्या खूब कहा है, काश मैं तेरे मुने गोश्त में एक तोता हूँ। ये वसी शाह का नहीं, सुनिए ये किधर जी? ये इन्होंने पैरोडी की है मजीद अमजद के शेर। क्या वसी शाह सब शायर लगते नहीं, लगता भूंडी करन आए। शाह जी प्लीज माइंड ना कीजिएगा जी। नेक्स्ट। माइंड उन्होंने की करना, वो एंजॉय कर रहे थे। डॉक्टर साहब को कोई टीका ना लवाया, तुम चपेड़ा भी मार क्यों नहीं लगवाते? टीका लेके मरीज के घर चले जाते हैं। मैंने कहा है वो पीएचडी डॉक्टर हैं। वही डॉक्टर समझे जेडे इंजेक्शन लाते। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल मेरा, सारा जिन्होंने भाया कितने तुसी लगता उत्तों डिगे ने इतने खलो गए सारे हो जी माइया ने हिंदुस्तान च पान भेज दी। जैसे हमारे यहाँ जो लोग पान बेचा करते हैं ना, वो एक मखसूस रंग के कपड़े पहनते हैं। उनका रंग पता क्या होता है? जी
وہ کتھئی رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں جیسے تم نے پہن رکھے. یہ تو اگر پان بھی بھیجتا ہوگا تو فوراً بک جانے ہونے. وہ کیوں؟ السلام علیکم. کیڑا پان کھاؤ گے؟ میٹھا کہ نہایت میٹھا؟ وہ کیڑا پان کھاؤ گے؟ لو بہانا لبدا سی عورت بنن برابر تک اونچا نہیں ہو. صدقے جاوا ادھر سے آؤ. گل سنو بھی چلاچی بھی چھوٹی میٹھی میٹھی سپاریاں بھی ہے. گل سنو پان سنگل بناواں کہ ڈبل؟ میرے خیال جی تاری صحت ہے تو سنگل ہی کھاؤ. جی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جھوٹ کی سیاست کرنے والے اب اقتدار میں نہیں آئیں گے. کیا بری گل کی ہے؟ بھائی سیاست میں نہیں آئیں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے؟ یعنی کہ جھوٹ بولنے والے سیاست نہیں کریں گے تو پھر سیاست کون کریں گے؟ جو مراست کرتے ہیں نا اب وہ سیاست کریں گے. سیاست نہیں مراست بچاؤ. نہ کھا ساڈے پیسے نہ کھا ساڈے پیسے. دے دو تسی دے دو نہیں تے مر جانے نے. ڈریم دے پیسے. کیا بات. حاجیاں دے پیسے کھا گئے. ادھر تو ویخ لا باندری نے سپ کھا لیا. کھا گئے وا بیٹا ریلوے مل کے پی آئی اے دا برا حال. کھا گئے نے سارا مال جی میں بیاجنی میں صدقے جاواں صدر صاحب پچھلے دن لاہور سے ڈیرے لائی رکھے نے جناب. تو کہتے کہ پارٹی کے حالات بہتر کروں گا. انہیں ایک نجومی نے کہا ہے کہ آپ نے پہاڑوں کے قریب نہیں جانا. وہ کم از کم 2 ہفتے پہاڑوں سے دور رہے. نجومی پہاڑا ہی خرے چرس وہی تھا بہ کے ادھر نہیں آنا. میاں شباز شریف صاحب سبحان کیا کہنے ہے لاہور اونچا ہی کری جان دے. اونچی بس تے آؤ میرا گھر میں مر گیا ویک کے. سبحان اللہ کڈی لمبی گڈی بنائی ہے میاں شباز شریف نے. جڈی لمبی گڈی ہے خاص 2 ڈرائیور ہونے چاہیے. ایک ادھر جان والا ایک ادھر جان والا. ہمارے ہجے چلی نہیں پہلے ہی پڑواؤں لگا گڈی. سبحان اللہ اتنی خوبصورت گاڑی ہارن نہیں لایا چھت تے باجی والا بٹھایا ہے. جدو صاحب پتا میاں صاحب چل پہ بجا دے ساندار آ جہاں کنیکٹر ہے وہ نکاح کہاں ہے. جہاں ٹکٹ لینا وہ نکاح کرا دے. سواریاں کو کرایا نہیں لیندے جتی لکائی لیندے. سبحان اللہ ڈرائیور ہر سٹاپ تو بات کہتا قبول ہے قبول ہے. آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج پائے میں مداری نے باندر پایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا.